بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب جماعت اولا منعم علیہم، پہلی جماعت صراط الذین انعمت علیہم کی تفصیل ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے۔ اس پر میں نے ذکر کر دیا کہ غیب کے معانی میں تعبیرات مختلف ہیں۔ ایک ان چیزوں پر جو حواس اور بداہت عقل سے برا ہے، عقل کی پہنچ سے اور حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی، پیغمبر پر اعتماد کر کے ان کو تسلیم کرتی ہیں، مانتی ہیں۔ اور دوسرا، اس کی تعبیر میں بالغیب بالقرآن، قرآن کے ساتھ۔ اور تیسرا بالغیب حال ہے، حال کونہم غائبین، کہ غیبت میں ایمان رکھتے ہیں، منافقین کی طرح نہیں کہ سامنے ایمان کا اظہار اور پیٹھ پیچھے بے ایمانی کا اظہار، اس طرح نہیں۔ جہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھے کہ ایمان یہ پہلا وصف ہے متقین کا، اور یہ بنیاد ہے اسلام کی، اور تمام دین کی بنیاد ایمان ہے۔ پورے قرآن میں اعمال صالحہ کے لیے شرط ایمان اور عقیدہ ہے۔ جب تک ایمان اور عقیدہ درست نہیں، کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ آج لوگ معاملات یا اعمال کی اصلاح پر تو زور دیتے ہیں، لیکن عقیدہ کی درستگی کی طرف توجہ نہیں، اور اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ یہ پہلا صفحہ ہے عظمت قرآن کے بعد جو مومن بالقرآن ہیں ان کے اوصاف میں پہلا نقطہ صحت عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں ایمان لغت میں، لغوی معنی اس کے صلہ بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، تو لغت میں الایمان فی اللغت التصدیق، لغت میں ایمان تصدیق کا نام ہے، اور اس کا مصدر امن ہے، امن سے ماخوذ ہے۔ الایمان کا جو حمزہ ہے اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی حمزہ کا افعال والا متعدی،
تو ایمان کا معنی ہوتا ہے متعدی جعل الغیر آمنا من تکذیبہ، دوسرے کو امن دینا اس کی تکذیب سے۔ دوسرا معنی یہ حمزہ سیرورت کے لازم معنی ہوگا اور مطلب ہوگا کہ المصدق سارا ذا امن، مصدق امن والا ہو گیا خود۔ پہلی صورت میں دوسرے کو امن دینا، تو یہ متعدی معنی ہے، اور دوسری صورت میں سیرورت کی صورت کہ خود امن والا ہو جانا، سارا ذا امن والا ہو جانا۔ ایمان کا صلہ با بھی ہے اور لام بھی ہے، اور ایمان کا صلہ جب با آئے تو یہ اس کا مدخول اللہ تعالی کی ذات، آمنت باللہ، تو ایمان کے بعد کیا آیا؟ لفظ با، آمنت باللہ، تو با کا مدخول اللہ، یعنی با کس پہ داخل ہوئی؟ اللہ پر، باللہ۔ اور کبھی با کا مدخول صفت یا فعل بھی ہوتا ہے، صفت یا فعل۔ آمنت بأنہ لا الہ الا اللہ، آمنت بأنہ لا الہ الا اللہ، تو دونوں ہوتے ہیں مدخول، اللہ کا لفظ بھی اور صفت یا فعل بھی۔ اور دوسرا اس کا صلہ لام بھی آتا ہے، لام سورت شعراء آیت نمبر 111 میں اَنُؤْمِنُ لَکَ، تو انقیاد کا معنی ہوتا ہے، انقیاد، تابع ہونا، تابع فرمان ہونا۔ اور کبھی اس کا صلہ الا بھی آتا ہے، الا۔ یہاں پر کون سا صلہ ہے؟ یؤمنون بالغیب، تو ایمان کے بعد با آیا ہے، تو جب ایمان کا صلہ با آئے تو یہ اقرار اور اعتراف کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اس میں اقرار اور اعتراف والا معنی ملحوظ ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی با صلہ ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں بھی۔ تو یہ تو ایمان کی لغوی مختصر بحث ہے، لمبی بحث جہاں مناسب ہی نہیں۔ دوسرا کہ اصطلاح میں ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ شرعاً ایمان کیا ہے؟ تو میں نے کل بھی بیان کیا کہ جہاں جو تصدیق ہے یہ تصدیق منطقی نہیں، منطقی تصدیق اس کے 6 قسمیں، وہ الگ ایک چیز ہے۔ یہاں شرعی تصدیق ہے، اور علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ
اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ تصدیق شرعی بے معنی التسلیم ہے، تسلیم کرنا، ماننا، اور منطقی تصدیق کیا ہوتی ہے؟ جاننا۔ تو بڑی لمبی بحثیں ہیں کتب میں، لیکن میں آپ کو بالکل خلاصہ بتا رہا ہوں، لب لباب کیا ہے، حاصل کیا ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام، اور ماننا کیا ہے؟ التسلیم، التسلیم قبول کرنا، ماننا۔ جنہوں نے منطقی تصدیق لی تو پھر ان پر اشکالات کی بھرمار ہو گئی، اور وہ جواب دیتے رہے، لیکن جواب کوئی بھی جواب نہیں، لکیریں ہیں۔ تو صرف اصل نقطہ ہے کہ ایمان تصدیق شرعی، اور شرعی تصدیق کیا ہوتی ہے؟ ماننا، جاننا نہیں، اور منطقی تصدیق کیا ہوتی ہے؟ جاننا۔ بس یہ فرق ہے۔ اور ایمان کی تعریفیں شرعی امام غزالی نے بھی کی، امام رازی نے، اور حضرات نے، بیضاوی نے، لیکن سب سے بہترین تعریف جس پر اشکال نہیں، وہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الملہم جلد 1 صفحہ 151 پہ کی ہے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے، اور یہ مختصر سی تعریف ہے، اس کو لکھ لو۔ التصدیق الایمان التصدیق بما علم مجیء النبی بہ، التصدیق بما علم مجیء النبی بہ ضرورتاً تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا، تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا۔ التصدیق، تو تصدیق کا معنی بولو، کیا کریں گے؟ قبول کرنا، تسلیم کرنا، ماننا۔ کس بات کو ماننا؟ کہ علماء، بما علماء، ہر اس بات کو ماننا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پہ ثابت ہے، قطعی طور پہ ثابت ہے، ضرورتاً قطعاً، قطعی طور پہ ثابت ہے، اس کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور آگے تھوڑی تفصیل ہے کہ جو چیزیں تفصیلاً ثابت ہیں قطعی طور پر، تو ان پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے، اور جو چیزیں ثابت تو ہیں قطعی طور پہ لیکن اجمالاً ہیں، تو ان پر اجمالی ایمان رکھنا ہے، اجمالی ایمان۔ جیسے میں نے حروف مقطعات کی بات کی تھی کہ اس پر اجمالی ایمان ہے کہ منزل من اللہ، اللہ کا کلام ہے، اور اس کا معنی اللہ کے ساتھ خاص ہے، بس یہ اجمالی ایمان ہے۔
اسی طرح آگے اس پر کئی جگہ پہ یہ سوال آئے گا کہ کتب سابقہ پر ایمان کا مکلف بنایا گیا، جبکہ کسی کتاب پہ تورات، انجیل، زبور اس وقت وہ قابل عمل نہیں، تو پھر ایمان کیسا؟ تو وہاں پر ایمان اجمالی ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ تفصیلاً فیما علم، تفصیلاً بولو، و اجمالاً فیما علم، اجمالاً جو چیز تفصیلاً معلوم ہے اس پر تفصیلی ایمان، اور جو چیز اجمالاً معلوم ہے اس پر اجمالاً ایمان۔ تو بس، تو اس میں سب حضرات نے اتنی بات بالضرورہ یا ضرورتاً کی قید سب نے لگائی، اور اگر کچھ ہوش حواس سلامت ہوں تو خیال کرو ایمان کس چیز پر لایا جائے گا، اور جو ضمنی طور پہ ثابت ہے وہ ایمانیات کی بحث سے خارج ہے۔ ضمنی طور پہ جو چیز ثابت ہے وہ ایمانیات کی بحث سے خارج ہے۔ ایمان ہوگا جو قطعی طور پہ ثابت ہے، اور یہ قید تمام ائمہ، چاہے وہ شافعی ہوں، مالکی، حنبلی، حنفی، چاروں فقہ کے ائمہ کی اتفاقی ہے کہ التصدیق بما علم مجیء النبی بہ ضرورتاً، یہ فتح الملہم نے بھی انہی سے اخذ کی ہے۔ اور یہی علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ، علامہ شنقیطی، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے لفظ ہے تصدیق کو ما ثبت من الدین ضرورتاً، ثبت ما ثبت، تصدیق کو ما ثبت من الدین ضرورتاً، فیض الباری ہے۔ اور علامہ غزالی، رازی، سب نے یہی بات کی۔ شنقیطی نے کی تصدیق الرسول فی کل ما علم مجیئہ بہ بضرورت تصدیقا جازما مطلقا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ایمان کا تعلق قطعیات کے ساتھ ہے۔ قطعیات، جو قطعی طور پہ چیز ثابت ہوگی اس کو ماننا ایمان ہے، اور ما جو چیز بھی قطعی طور پہ ثابت ہے اس کا ماننا ایمان ہے۔ اور قطعیات میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب بتائیں، خبر باعث سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی ملا کا عقل بھی دیکھیں، یہ پڑھاتے ہیں، یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث بھی پڑھاتے ہیں، اور مولوی بھی، کسی مولوی سے آپ پوچھیں ایمان کی تعریف بتائیں، ایمان کس چیز کا نام ہے، اور ایمان اور عقیدہ ایک ہے۔ تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ ایمان ہے جو امور قطعی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان سب کو ماننا ایمان ہے، اور کسی ایک امر قطعی کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو جب ایمان
قطعیات کا ماننا ہے، تو خبر واحد سے ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ کسی کو سمجھ بھی آئی یا گئے؟ اب یہ تعریف میں نے خود بنائی ہے نا اپنی طرف سے، سب ائمہ نے یہ لکھا، لیکن کھوپڑی کا کیا کیا گیا؟ یہ پڑھاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور اگر ظنیات کو بھی ایمانیات میں داخل کر دیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ اخبار احاد کو اگر آپ کہیں نا کہ اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو پھر دنیا میں آپ کو مسلمان ملے گا بھی نہیں۔ کہتے ہیں جی فتوے لگاتے ہیں، فتوے کون؟ تمہارا فتویٰ دیکھو کہ خبر واحد قطعی ہے، اس سے عقیدہ ثابت ہوگا، جب قطعی ہے تو اس کا منکر بھی کیا ہوگا؟ کافر۔ تو جس نے حدیث پڑھی ہے یا کچھ کتابیں پڑھی ہیں، اگر وہ انصاف سے دیکھے تو کتنی اخبار احاد ہیں کہ غیر مقلد ان کو نہیں مانتے، اور کتنی اخبار احاد ہیں کہ امام شافعی ان کو نہیں لیتے، کتنی اخبار احاد ہیں امام مالک نہیں لیتے، کتنی ہیں احمد نہیں لیتے، کتنی ہیں اوزائی نہیں لیتے، کتنی اخبار احاد ہیں امام بخاری انکار کرتی ہے، کتنی ہیں جو مسلم نے انکار کیا، کتنے ہیں جو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اخبار احاد، اور وہ بہت زیادہ۔ تو ہر خبر واحد کا منکر کافر ہو تو امت میں پھر کوئی بھی مسلمان نہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خبر واحد سے قطعیت بھی ثابت نہیں ہوتی، عقیدہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ صرف البانی رسالہ پڑھ کے بیٹھ جانا، البانی نے کیا کہہ دیا، دلیل آپ دیکھیں اور سمجھ دیکھیں۔ اس نے کہا کہ اس کی دلیل ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو کہتے ہیں ما آتاکم میں خبر واحد بھی ہے، مشہور متواتر سب ہیں، ما آتاکم میں، اور سب کے لیے فخذوہ، یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ اگر ہوتے تو انشاءاللہ ان کے سر پہ تیل لگانا تھا۔ بھائی خبر واحد جب تواتر کی تقسیم کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ ما آتاکم کا فرد ہے یا نہیں۔ خبر واحد یا متواتر کی تو تقسیم اس لیے ہوئی کہ اس کا ثبوت ہے یا نہیں۔ تو ظن کس میں ہوتا ہے؟ ثبوت میں ہوتا ہے۔ تو جب ظن ثبوت میں ہے تو بات تو اس میں ہے کہ یہ ما آتاکم کا فرد ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو ما آتاکم کا فرد ہونے میں جب ظن ہے تو اس ما آتاکم کو خبر واحد کو شامل کرنا اتنی بڑی حماقت ہے کہ دنیا کا کوئی عقل والا نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ بھائی بعض کس میں ہے؟ خبر واحد یا متواتر کی تقسیم کیوں ہوتی ہے؟ ثبوت کے لیے نا۔ یہ ہم تک جو اخبار پہنچی ہے کہ ان کے ثبوت کس طریقے پہ ہے، قطعی ہے یا ظنی، تو وہاں ما آتاکم جو رسول دے، تو خبر واحد میں ظن اس میں ہے کہ رسول نے دیا ہے یا نہیں دیا، تو پھر فخذوہ کا وہ کیسے فرض بنے گی؟ کسی کو سمجھ آئی ہے؟ دو چار کو یہ اس طرح کے بلنڈر کرتے اور کچھ بھی نہیں۔ تو تصدیق آ گیا جی، یہاں ایمان اجمالی اور تفصیلی، اور ایمان کی جو بنیاد ہے وہ بھی میں نے بتا دی۔ ایک بات وہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، ضروریات اور قطعیات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ضروریات جس کو آپ کہتے ہیں ضروریات دین،
اور دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ قطعیات۔ ضروریات تمام قطعی ہیں، لیکن قطعیات ضروری نہیں کہ وہ سب ضروریات سے ہوں۔ تو ضروریات ہوتی قطعی ہے، یعنی ہر ضروریات دین کا ہر امر قطعی ہے، لیکن ہر قطعی کا ضروریات دین میں سے ہونا ضروری نہیں۔ ضروریات کا مطلب کہ وہ قطعی امور جو معروف ہوں دین میں، جن کو مجتہدین امت اور عوام، یہاں عوام سے مراد کھوتا ریڑھی والا نہیں، عوام سے مراد غیر مجتہد علماء اور دیندار طبقہ، تو مجتہدین کے مقابل عوام علماء، آپ بھی عوام ہیں، آپ کے مفتی حضرات بھی عوام ہیں مجتہدین کے مقابل، اور آپ جن کو 6 گز کے لقب دیتے ہیں وہ سارے عوام ہیں مجتہدین کے مقابل۔ یہاں عوام سے مراد مجتہدین کا مقابلہ ہے، یہ نہیں کہ ہر ریڑھی والا، سموسوں والا، اس سے تو آپ ختم نبوت کا مسئلہ پوچھیں وہ بھی کوئی پتہ نہیں، اور کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا اور لفظ بھی نہیں آتے۔ تو بات کس کی ہے؟ علماء دیندار طبقے کی، ان میں معروف ہوں، جیسے 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، تو یہ قطعی بھی ہیں اور معروف بھی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ ان میں انکار بھی کفر ہے، تعویل بھی کفر ہے، اور انکار کرنے والے کو کفر سے بچانا بھی کفر ہے، اور ان کے منکر کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ یہ مسلم مسئلہ ہے۔ اور دوسرا ہے قطعی ہے لیکن معروف نہیں، ان کی شہرت نہیں ہے، تو ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، فقط قطعیات، لیکن ان کی چونکہ شہرت معروف نہیں ہے، یا عدم انس کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے شبہ وارد ہو سکتا ہے، تو اس کے منکر پر اتمام حجت ضروری ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ ابتداءً کافر نہیں کہہ سکتے، عقیدے پر فتویٰ لگے گا لیکن شخصی تکفیر نہیں ہوگی، جب تک اتمام حجت نہ ہو اس کو سمجھایا جائے گا۔ اگر سمجھنے کے بعد ان جاہدہ فحکمنا بکفرہ، اگر انکار کیا پھر ہم کہیں گے یہ کافر ہے، جیسے روح المعانی میں بشریت کا مسئلہ پہلے میں بتا چکا ہوں، انہوں نے یہی بات کی کہ اگر کوئی نبی پاک کی بشریت کا منکر ہے تو اسے ہم سمجھائیں گے، اگر انکار کیا تو حکمنا بکفرہ، ہم اس کے کفر کا حکم لگائیں گے۔ تو یہاں یہ بات چلتی ہے شخصی تکفیر کی، سمجھے بات میری، کہ قطعی ہے لیکن بدی نہیں، ضروریات میں سے نہیں، تو ان کے منکر پر اتمام حجت ضروری ہے، اور اگر اس آدمی کو کافر نہیں کہتا تو وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، اور اس پہ جو مرضی فتویٰ لگا، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہیں۔ کس کو نہیں کہیں گے؟ جو امور قطعیہ نظریہ کہ ان منکر کو کافر نہیں کہہ رہا، تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو بھی سمجھائیں گے۔ تو ایمان کی حقیقت یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ مومن بھی کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟
یہ سورۃ البقرہ کے آخر میں آ رہا ہے، یہ ابتدا ہے اور آخر پہ وہ امور ذکر کیے گئے کہ جن پر ایمان لانا ہے، تو اس کی طرف ابھی ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں ہم پہنچ جائیں گے۔ یہ تھوڑی سی ایک ایمان کے متعلق یہ گفتگو یاد کر لیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز۔ ایمان کے بعد سب سے اہم اعمال میں نماز ہے، اور یہ مظہر ایمان ہے، ایمان کا عملی مظہر وہ نماز ہے۔ تو اس کو ذکر کیا یقیمون الصلاۃ، قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ تو جہاں یقیمون قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویسے معنی ہوتا ہے کھڑا کرتے ہیں نماز کو، تو نماز تو حصی چیز نہیں جس کو کھڑا کیا جائے۔ تو یقیمون، کل میں نے بتایا کہ اسناد بدلنے سے معنی بدل جائے گا۔ اب یہی کام یقوموں سے کھڑا ہونا، یہ حصی چیزوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو کھڑا ہونے والا معنی ہے جو معروف ہے، اور مانوی چیزوں کی طرف نسبت ہو تو معنی ہوگا قائم، یعنی نماز کے پورے حقوق پورے کرتی ہے۔ اقامت الصلاۃ کا معنی یأتون بہا بحقوقہا، نماز کے پورے حقوق بیان ادا کرتے ہیں۔ اب حقوق الصلاۃ میں وضو بھی آ گیا، استنجے کے مسائل بھی آگے، اور طہارت کاملہ، اور پھر نماز کی ہیئت مسنونہ، یہ اس اقامت کے لفظ میں ہے۔ اب کیسے کرتے ہیں تو اس کو بیان کی ضرورت ہے۔ یقیمون الصلاۃ، کیسے نماز قائم کرتے ہیں تو ضرورت بیان، تو وہ بیان ہے اسوہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور وہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تو نماز اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، کیسے کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتلا دی کہ یوں نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے نماز کی ہیئت کے بارے میں، کیفیت کے بارے کی تمام احادیث وہ اس اقامت کا بیان ہے۔ بخاری بلکہ کتاب الطہارت، کتاب الوضو، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ حدیث کی کوئی کتاب، تو جہاں نماز کے مسائل احادیث میں ملے ہیں وہ اسی کا بیان ہے، اقامت صلاۃ، اور یہ مظہر ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ انزلنا الیک الذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ قرآن میں نماز کے اراکین اور وظائف موجود ہے، رکوع موجود ہے، سجدہ موجود ہے، قرات موجود ہے، ذکر موجود ہے، لیکن ہیئت نہیں موجود، ترتیب موجود نہیں کہ کس ترتیب پہ نماز پڑھنی ہے۔ اب اگر حدیث کو حجت نہیں مانیں گے تو اقامت الصلاۃ پہ عمل نہیں ہو سکتا۔
اقامت الصلاۃ کی ترتیب پیغمبر نے بتلائی ہے، تو یہ تب ہو سکتی ہے کہ فرمان رسول کو حجت مانا جائے، اسوہ رسول سنت کو حجت مانا جائے، اور وہی بیان قرآن ہے۔ تو جو منکرین حدیث ہے، اب وہ انہوں نے جہاں تعویلات شروع کی، اچھا تعویل بھی کوئی نہیں بنی۔ کوئی کہتے ہیں جی نماز کا مطلب نظام قائم کر، نظام قائم کر، پاگل کے بچے، یہ معنی کہاں سے لیا؟ نظام قائم کرو۔ اچھا بعض حضرات نے جو نظام صلاۃ لیا ہے وہ بھی یہ بدھو نہیں سمجھے، ان کا مطلب ہے کہ نماز کا نظام قائم کرو، یعنی اوقات صلاۃ کے لیے، جماعت کے لیے، اوقات صلاۃ کے لیے، امامت کے لیے ایک نظم قائم کرو۔ انہوں نے نظام صلاۃ سے یہ مراد لیا، بعض حضرات کے جو اقوال پیش کرتے ہیں نظم، لیکن منکرین حدیث نہیں۔ نظم کیا ہے؟ نظم بیٹھک پہ اکٹھے ہو جاؤ، محلے کی گلیاں کیسے بنانی، یہ نماز پڑھنی، محلے کی گلیاں کیسے بنانی ہے، سوسائٹی کا خیال کیسے رکھنا ہے، فلاں۔ تو اب ان الو کے الوؤں سے پوچھو کہ قرآن میں برکعو بھی آیا ہوا ہے، سجدہ بھی آیا ہوا ہے، وہ سجدہ، رکوع، قیام بھی ہے، قوموا للہ قانتین، قیام صلاۃ بھی ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قرات ہے، اذکار ہے، یہ تو خود قرآن نے بیان کیے۔ اور اگر تمہارا معنی لیں تو یہ سجدہ کہاں جائے گا، رکوع کہاں جائے گا، قیام کہاں جائے گا؟ یہ تو نقشہ، یعنی ارکان قرآن نے بتا دیے، حتیٰ کہ اوقات بھی بتا دیے، اوقات صلاۃ وہ بھی بتا دیے، ارکان صلاۃ وہ بھی بتا دیے۔ اب ان ارکان کی ترتیب کیا ہوگی یہ بیان رسول میں ملے گا، اور اس سے جان نہیں چھوٹے گی نظام قائم کرو، تو یہ ارکان کہاں جائیں گے؟ سمجھ گئے میری بات؟ تو خیر یہ ایک بات ہے۔ اچھا پھر ان میں بعض منکرین حدیث جو ہوتے ہیں یہ ایسے کھوتے ہیں کہ ان میں کسی منکر حدیث کو الگ کر کے بٹھا دو تو وہ اس کا عقیدہ بھی جدا ہوگا اور قرآن کی تفسیر بھی الگ ہوگی، دوسرے سے نہیں ملے گی۔ تین منکرین حدیث، اور یہی حال ہر باطل کا ہے، غیر مقلد وہ بھی اسی طرح، ایک کا اور نظریہ دوسرے کا، اور حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، توضیح اور تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا، اور باطل ہمیشہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ تو جہاں اقامت الصلاۃ ہے، تو اقامت کیوں آئی؟ اس لیے ان کو شبہ پڑ گیا۔ اقامت اس لیے آئی کہ صحیح طریقے پہ نماز پڑھو۔ اقامت الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صحیح طریقے پہ، اس کے تمام حقوق ادا کرو۔ یقیمون الصلاۃ پھر مضارع ہے جس میں تجدد اور استمرار کا معنی ہے، یعنی نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ پڑھ لی اور آزاد شتر بے مہار، نہیں، قائم رکھتے ہیں۔ اس میں استمرار، تجددی اوقات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے اپنے وقتوں پر نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اب نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، اور یہ واجب کی اصطلاح فقہی ہے۔ یہ واجب کی حقیقت جو ہے یہ اوقات السنت کا نام ہے، یہ فرض سے نیچے اور سنت سے اوپر
اس وجوب کی اصطلاح خاص ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، باقی ائمہ کے نزدیک واجب اور فرض کا کوئی فرق نہیں، لیکن یہ صرف امام کی اصطلاح ہے کہ انہوں نے فرض اور واجب میں فرق کیا، اور اس فرق کی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ذرا تاکیدی سنت کو واجب کہتی ہے، تاکیدی مؤکد سنت کو وہ کیا کہتے ہیں؟ واجب، اور باقی امام فرض کو واجب کہتی ہے۔ تو یہ سنت اور فرض کے درمیانی درجے کو امام ابو حنیفہ واجب سمجھتے ہیں۔ یہ فرق ذہن میں ہو تو بہت سارے اشکال حل ہوں گے، ورنہ کام گڑبڑ ہوگا۔ تو اس میں جو اقامت میں تمام حقوق ہیں، تو فرائض تو سب بالاسالت دخول عملی کے طور پہ داخل ہے، جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے یا نہیں، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ اہل ظواہر کے نزدیک یہ فرض ہے، بعض حنابلہ کے نزدیک بھی فرض ہے، لیکن یہ شاذ قول ہے۔ جو محقق قول ہے تو وہ جماعت سنت علی الکفایہ ہے، سنت علی الکفایہ۔ وہ جو حدیثیں گھر جلانے والی ہے اور پچھاڑی کی طرف سے، تو وہ ان کی تقریر کرو تو وہ جمعہ کے متعلق ہے، جمعہ جماعت کی، کہ گھر کو آگ لگا دوں۔ اس لیے امام کا صحیح العقیدہ ہونا یہ فرائض میں سے، شرائط میں سے۔ اگر امام بد عقیدہ ہے تو اس کے پیچھے نماز ہے ہی نہیں۔ آپ کے ہاں یہی جہاں پر بھی التباس ہوا ہے کہ ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الامام ضامن، اس لیے آپ مسئلہ پڑھتے ہیں متنفل کے پیچھے، نفلی پڑھنے والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتی، نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی فرض، کیونکہ نابالغ جو پڑھ رہا ہے یہ نفلیں ہیں اور آپ کی نماز فرض ہے۔ اور الامام ضامن، امام کی نماز پر مقتدی کی نماز موقوف ہے، امام بے وضو ہے، مقتدی کی بھی نہیں ہوگی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور امام بد عقیدہ ہے تو نماز ہے ہی نہیں۔ یہ جو کئی ساتھی کہتے ہیں نا جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جماعت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، عذاب حاصل ہوگا، نماز ہوئی نہیں۔ جماعت تو واجب کے لفظ بھی آپ کو ملیں گے، جو میں نے آپ کو کہا سنت علی الکفایہ، کیوں کہ بہت سارے آزار کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت سے روک دیا ہے، وہ حتیٰ کہ فرمایا جو تھوم کھائے وہ بھی ادھر نہ آئے۔ اگر جماعت فرض ہے تو پھر کیوں منع کیا تھوم کھانے والے کو؟ اور بھی اس پر یہ ایک مستقل فقہی بات ہے حکم جماعت کی، تو محقق قول یہی ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ، سنت کفایہ، اسی لیے جماعت ثانیہ نہیں، ایک جماعت ہو گئی پھر دوسری جماعت نہیں کرا سکتے، الگ الگ پڑھیں گے۔ آپ میری بات ذرا سمجھ لیں اچھی طرح، ایک دفعہ جماعت ہو گئی
تو پھر دوسری جماعت نہیں کرا سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو جماعت ثانیہ۔ اسی طرح اور بھی اس پر، یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ حدیث کی بات سے کہ جماعت کا حکم ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ احناف کا محقق قول یہی ہے، بعض مقام پہ وجوب کا قول بھی ملے گا، لیکن وجوب سے مراد بھی یہی ہے اگر آپ تحقیق کریں گے۔ تو اب اس سنت کو پانے کے لیے مبتدع اعتقادی کے پیچھے نماز پڑھنا، ملحد کے پیچھے نماز پڑھنا، مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا اور مسئلہ چھپانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا، تو یہ نماز ہوگی نہیں۔ اقامت صلاۃ کا رکن یہ ہے کہ امام بھی صحیح ہو، بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک چونکہ امام کی نماز پر مقتدی کی نماز موقوف نہیں، تو امام کی اپنی ہے، مقتدی کی اپنی، تو انہوں نے پھر تھوڑی گنجائش نکال دی، کیونکہ نماز تو وہ تو ان کے نزدیک تو امام بے وضو بھی ہو جائے تو مقتدی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں موقوف نہیں ہے۔ لیکن آپ کے نزدیک تو مسئلہ ہی اور ہے، تو اس لیے اچھا وہ ائمہ بھی، وہ بھی کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، بدعتی اعتقادی اس کے پیچھے نماز نہیں، اور بدعتی عملی کے پیچھے نماز اگر پڑھی تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب الاعادہ، واجب دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور مستقل امام نہیں بنا سکتا۔ آج اس مسئلے کی پرواہ نہیں، جس آدمی کو بتاؤ وہ کہ جماعت سے رہ جائیں گے۔ اچھا، اب اس جماعت کا ثواب جو بیان کیا گیا نا کہ جماعت کا ثواب 25 یا 27، اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ یہی حدیث دلیل ہے کہ اکیلے نماز بھی ہو جاتی ہے، اور اکیلے نماز نہ ہو تو 25 گنا کیسے بنے گا؟ 0 کے گنا بنتے ہیں۔ تو منفردن بھی نماز ہوتی ہے۔ اصحاب ظواہر کا یہ کہنا فرض ہے بالکل صحیح نہیں، اور اس کی حجت یہی دلیل ہے۔ اس لیے آزار شرعیہ کی بنا پہ ترک جماعت یہ جرم نہیں بنے گا، شرعی عذر۔ خیر، یہاں پر یقیمون الصلاۃ، قائم رکھتے ہیں نماز کو، تو یہ تو بیان کیا جاتا ہے جی واجبات کی رعایت کرتے ہیں، فرائض کی، اور یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ امامت کی بھی رعایت کرتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ، قائم رکھتے ہیں نماز کو، ومما، اور کچھ اس سے، مما من تبعیضی ہے، کچھ اس سے، رزقناہم، کہ ہم نے رزق دیا ان کو، ینفقون، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ینفقون بھی مضارع تجدد کے لیے، یہ نہیں کہ 1 روپیہ دیا اور بے فکر ہو گیا، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ رزقناہم، 2 باتیں سمجھ لیں، ایک تو رزقناہم کی تقدیم اہتمام یا کسر کے لیے، اور کسر کے لیے ہو تو توحید فی الترزیق کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ہے توحید فی الترزیق؟ کہ رزق دینا
یہ میرا کام ہے، رزق دینا یہ صرف اللہ کا کام. اس کو کیا کہیں گے؟ توحید پھر ترزیق، کسر کا یہ معنی. من تبعیضیہ ہے، کچھ اس سے رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا. رزقنا کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے. رزق کے دو معنی ہیں، ایک معروف معنی ہے رزق کا، اللہ نے فلانے کو بڑا رزق دیا، اور اس رزق میں کیا ہے؟ مال و متاع. مال و متاع یہ رزق کا معروف معنی ہے. اور ایک رزق کا معنی نصیب اور حصہ ہے. نصیب اور حصہ، العطا. اور یہ حصی نعمتوں پر بھی بولا جاتا ہے، مانوی پر بھی. اس میں اولاد بھی ہے، علم بھی ہے، اور تقوی بھی ہے. تو اب معنی یہ ہوگا کہ یہاں رزقناہم آتیناہم، ہم نے جو نعمتیں ان کو دیے، چاہے مال دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے علم دیا وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، چاہے کوئی صنعت دی، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. اور کوئی فن ہے تو وہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ عام ہوگا. امام قرطبی وغیرہ نے معنی کیا مما علمناہم یعلمون، رزقناہم مما علمناہم یعلمون. تو رزق کا معروف معنی مال و متاع ہے، لیکن رزقنا میں تمام نعم، حصی، مانوی کمالات، اوصاف جو بھی اللہ نے انسان کو دیے، ان کو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہیں. عالم، ڈاکٹر، جو بھی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، تو اس لحاظ سے یہ عام ہو جائے گا. اور جمیع حقوق مالیہ کو بھی شامل ہے، زکوٰۃ، صدقات سب کو شامل ہے. اور عمومی احسانات، فہم، ہنر، اس کو بھی شامل ہے. تو یہ ایک جامع معنی ہے مما رزقناہم ينفقون. یہاں پر بریلوی حضرات رضائی فرقہ کے مفسر مفتی صاحب، بریلویوں کا ایک ہی مفتی صاحب ہے، احمد یار خان صاحب. ہاں، اور اس نے اس آیت پہ لکھا کہ ينفقون یہ عام ہے. اس سے 11ویں کل 40 میں تمام قسم کے صدقات ثابت ہوتی. یعنی آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ ہے، قرآن کی طرف خیال نہیں، 11ویں کی طرف، اس سے 11ویں ثابت ہے. اور کل 47واں ثابت ہے. جو نا پیغمبر جس پہ قرآن اترا انہیں اس کی سمجھ آئی کہ جہاں 11ویں ثابت ہے، نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ تو 11ویں ہو جاتی. اور نہ صحابہ کو یہ فہم حاصل ہوا کہ کبھی زندگی میں کوئی 11ویں کی دیگ پکا دیتے یا کوئی کل تیجا 40واں کا چاول تقسیم کرتے. نہ تابعین کو، نہ ائمہ میں سے کسی کو یہ
گڑ نصیب ہوا ہے مفتی احمد یار خان کو، مٹھاس، تو اس لیے کہتے ہیں بلی کا خیال چچڑوں کا۔ بات مما رزقناہم ينفقون پہ چل رہی ہے، اور درمیان سے 11ویں نکل ہے کہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر اس طرح بدعات نکلتی ہیں تو پھر صرف 11ویں، صرف کل 40ویں یہ نہیں نکلیں گے، لاہور کی ہیرا منڈی پہ خرچ کرنا بھی ثابت ہو جائے گا، اور پھر چکلوں پر، کنجروں پر، گانوں بجانوں پر، کیونکہ ينفقون آ گیا نا، خرچ کرتے رہتی ہیں نٹوں پر اور کنجروں، بھنگیوں، چرسیوں پر، اور افیم، چرس، پاؤڈر پر ينفقون۔ تو اب کچھ نہ کچھ مفتی صاحب کو سوچنا ہوگا کہ بلندر کی ہے، تو اس لیے اس ينفقون، خود قرآن میں ينفقون فی سبیل اللہ، ينفقون فی، انفاق سے مراد عام نہیں کہ جہاں بھی خرچ کر دو، تھیٹر پر، نون لیگ پر، پی ٹی